بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر فرماتے ہیں، اور قرآن پاک جو بہت بڑی نعمت ہے اس کو اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال سورہ رعد یہ مکی ہے، اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالی نے توحید کے دلائل بڑے زوردار انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کا ذکر فرمایا، اسی طرح مختلف قسم کے درختوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالی نے مختلف چیزیں جو پیدا فرمائی ہیں اس کائنات میں، ہر انسان ان کو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے جب ہم دانہ زمین میں ڈال دیتے ہیں اور ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، کون اس دانے کو پھل اور پھول عطا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالی ہی بڑھاتے ہیں اور پالتے ہیں اور وہ درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور کفار کا وہ شبہ جو کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالی نے ان کے تعجب کو ذکر کر کے اس پر بھی دلائل پیش فرمائے ہیں، اور اس پر سب سے بڑی دلیل جو قرآن پاک میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان ہے، ابتداً کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے ابتداً بنا لیا تو ثانیاً بنانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب آیت ذکر فرمائے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک 2 آدمی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک عامر بن طفیل تھا، یہ کانا تھا لیکن حسین بہت زیادہ تھا، اتنا حسن تھا کہ جب یہ گزرتا کہیں سے تو لوگ نظریں اٹھا کر اس کو دیکھتے۔ چنانچہ جب یہ مسجد نبوی میں آیا تو صحابہ کرام نے اس کے حسن کی وجہ سے اس کو دیکھنا شروع کیا، اور اگلے لمحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عامر بن طفیل آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں، اس کو خیر ملے گی، اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، بڑے عجیب انداز میں کہنے لگا اگر آپ اپنے بعد اقتدار مجھے دے دیں تو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگا اچھا ایسا کرو، شہروں میں آپ کی حکومت، دیہاتوں میں آپ اقتدار اور حکومت مجھے دے دو تب بھی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جو میرے اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ کہنے لگا اچھا آپ مجھے کیا دیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پشتیں۔ کیا مطلب؟ گھوڑوں کی پشتوں پر بٹھا کر میں تمہیں جہاد کے سفر پر روانہ کر دوں گا، یہی کچھ میں دے سکتا ہوں، تم اللہ کے دین کے لیے تم لڑو۔ کہنے لگا ذرا آپ الگ ہو کر میری بات سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تو سب جانتے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ اس نے ایک اربد نامی شخص کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح الگ لے جاؤں گا، اور جب میں آپ کو اشارہ کروں تو پیچھے سے تلوار اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا۔ یہ اس کا اصل منصوبہ تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ الگ ہو گئے، اور وہاں جا کر اس نے گفتگو شروع کی، اور پیچھے اربد آ گیا، اور جناب اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اس نے اشارہ کیا
وہ تلوار میان سے نکالنے لگا تو وہ نکل نہ رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بار بار اشارہ کرنے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تلوار نکال رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک جملہ فرمایا، اے اللہ تو ان کو کافی ہے اور ان کا کام تمام فرما دے۔ چنانچہ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور جناب گرم موسم تھا، کوئی بادل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک آسمان سے بجلی چمکی اور ایک کڑک آئی اور فوراً اربد وہاں خاک ہو گیا، جل کر بھون گیا، ختم ہو گیا۔ اسی لمحے 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور سارے لوگ حیران۔ یہ نکلا، فوراً بھاگا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ یہ فوراً سلولیہ نامی ایک عورت تھی، اس کے گھر جا کر اس نے پناہ لی، عامر بن طفیل نے۔ جب وہاں پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد نکل آیا، کہنے لگا میں ایک عورت کے گھر، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کا ساتھی ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ دونوں آ جائیں اور میں نے ایسی تلوار اور ایسے ہتھیار اٹھا لیے ہیں کہ ان کے آتے ہی میں ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی سخت گستاخی اللہ تعالیٰ کہاں برداشت فرما سکتے تھے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جی۔ وہ آیا اور فرشتے نے آ کر اپنے ایک پر سے اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، یہ وہاں گرا، اور جب اٹھا تو اس کے گھٹنے پر ایک گلٹی بن چکی تھی بہت بڑی۔ اب یہ چل نہیں سکتا تھا، لنگڑا کر یہ سلولیہ کے گھر پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو پھر اس کو غیرت نے وہ کیا کہ ادھر تم مرے گا، کہا جی گھوڑا تیار کرو۔ یہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹھتے ہی جناب یہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ فوراً اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیا۔ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کے لیے ہم نے حفاظت کے فرشتے مقرر کر دیے، آپ کے آگے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رعد کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رعد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں، یہ بادلوں کو ہنکاتا ہے اور جناب اس کے حکم سے بادل چلتے ہیں اور جہاں بارش برسانا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ یہ سارے کام اور یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا یہ تو جھاگ کی طرح ہے۔ قرآن پاک کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا زبد مثل فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جیسے سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ کٹھی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم۔ فرمایا یہ سارے کافر ایسے ہیں، اور اہل ایمان ان کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے سونے اور چاندی کے ساتھ، یہ مضبوط اور بڑے قیمتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری اتباع ہو۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان تو سونے اور چاندی کے مثل ہیں، اور یہ سارے کافر بھی اگر مل جائیں تو یہ تو جھاگ کے مثل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل تقوی کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے یوفون بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے ہیں یہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی بیان فرمایا کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے نہیں، رشتہ داروں سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سرن بھی اور علانیتاً بھی، کھلم کھلا بھی اور چھپ چھپا کر کے بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصی صفات ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنات عدن، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت عدن تیار کر رکھی ہے، یہ وہاں جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، ان کو رشتوں کا کوئی پاس نہیں، اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہو چکے ان کا بھی وہ خیال نہیں کرتے۔ اور تیسری ان کی سب سے بری خصلت یہ ہے یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، امن کے دشمن ہیں، ان کو امن اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا کہ دنیا میں رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیں اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ روک دیں، اور دنیا میں خوشی اور غمی کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں خوشیاں عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ غم عطا فرما دیں۔ اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سن لو، دل کو سرور اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ فرمایا جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ فرمایا اس مجلس میں جو بھی دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو پھر سے ذکر فرمایا اور پھر جنت اور جہنم کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہر پیغمبر نے نکاح کیا، ان کی بیویاں تھیں اور پھر ان کی اولادیں بھی تھیں، اس لیے نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں زنا ایسی خطرناک چیز ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ سخت ترین اور بدترین عذاب ہوگا وہ زانیوں کو ہوگا، زانی مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو۔ اس لیے زنا خطرناک چیز ہے اور بہت بدترین چیز ہے، نکاح کو رواج دینا چاہیے اور نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت اور علم کے حصول کے لیے تگ و دو اور کوشش ہونی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ذکر کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعاؤں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی خاص بات نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان کا ذکر کیا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا۔ ذرا اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں کتنی پسند تھی، اور ہر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پسند ہے۔ مانگنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کئی دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر امن کی اور رزق میں برکت کی، اور پھر سرسبز اور خوبصورت ماحول اور منظر کی جو دعائیں فرمائی ہیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کے شروع میں بھی کتاب انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی عقیدہ توحید اور اسی طرح رسالت اور معاد قیامت کا ذکر اور اس کا اثبات کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا اور اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور کلمہ کفر کو فرمایا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ بدترین اور برے درخت کی مانند ہے کلمہ کفر۔ اس لیے یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں
کہ جب انسان قبر میں جائے گا، اگر اس دنیا میں اس لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہا تو قبر میں جاتے ہی اس کی زبان پر یہی کلمہ ہوگا، اور اسی کلمہ کی بدولت اس کو وہاں نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کے مناظر ارشاد فرمائے، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، آسمان سے بارش برستی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پھلوں کو نکالتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کشتیوں کو اور جانوروں کو اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کو مسخر کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا، فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تم پر، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں مذکور ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے، کفار اور اہل ایمان کا ذکر بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی قرآن پاک کی حقیقت اور حقانیت پر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن پاک لوگوں کی تبشیر کے لیے بھی ہے اور انذار کے لیے بھی ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے اور جنت کے وعدے بھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، اچھے اعمال کریں اور برے کاموں سے اور برے عقائد سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ذکر کی گئی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس میں 99 100 سے ایک کم آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات سے شروع کی گئی ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بھی قرآن پاک کا ذکر ہے، فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر فرمایا، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی اسلام لے آتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بادشاہ اگر کوئی بڑا افسر یہ کہہ دے کہ اس شہر کی حفاظت میرے ذمے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود آ کر حفاظت کرے گا، بلکہ وہ اپنی خاص فوج تیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، گویا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اپنی خاص فوج تیار کر لی۔ یہ مدارس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کام ان کے ذمے لیا ہے۔ یہ لوگ، یہ 10 سال 12 سال کے بچے اپنے سینے میں قرآن کے ایک ایک حرف کو محفوظ کرتے ہیں، اس کی زبر زیر کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فوج سے جو چھیڑے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج جمعہ کے وقت بھی میں نے آپ حضرات کو عرض کیا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ان کی قدر کریں۔ ہمارے اپنے بچے جو شرارتیں اور جو حرکتیں کرتے ہیں ہمیں ان پر پیار آتا ہے، لیکن ہمارے مدرسے کے بچے یہ بھی تو آخر کسی کے بچے ہیں، ان بچوں سے اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو میرے پاس آ جاتے ہیں، جی ان کا یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، یہ شور مچا دیا، وہ کر دیا۔ ایسا نہ کریں، جب آپ کو ان سے پیار اور محبت ہوگی تو ان کی ہر ادا آپ کو اچھی لگے گی۔ چونکہ ہمیں دین سے اور دین والوں سے محبت نہیں ہے، اس لیے ان کی ہر چیز چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہو بری لگتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑی زوردار طریقے سے شکایت کر دی ہمارے بچوں کی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑی تکلیف ہوئی میرے دل میں۔ میرا ویسے مزاج تو یہ ہے میں جواب نہیں دیتا، زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں اور کچھ بھی نہیں کہتا، عام طور پر میری عادت یہی ہے۔ بس اس دن میرے دل میں بات آ گئی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کے بھی بچے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ صبح کی نماز پہ کیوں نہیں آتے؟ کہا جی وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ان بچوں کا یہ کارنامہ تھوڑا یہ صبح صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اسی کو دیکھ لو، تمہارے بچے تمہارے بچے ہیں اور گھر میں تم 2-4 بچے ہو، 2-4 بندے ہو، وہ تم سے نہیں سنبھلتے، اور ہم نے یہاں 100-200 بچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کو جب ہم چھٹیاں دیتے ہیں نا جی، ان کے ماں باپ کے فون آ جاتے ہیں، جی ہفتہ ہو گیا، تنگ ہو گیا ان بچوں کو۔ تو میں نے کہا کمال ہے اس قاری صاحب کی، ماں باپ ہو کر، سگے ماں باپ ہو کر 3 دن نہیں سنبھال سکتے اپنے بچوں کو، اور یہ 60-60 70-70 بچوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی ان پر تان و تشنی ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے, اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنا دے, دین کا خادم. جب بھی نظر پڑے دیکھیں یہ ہمارے لیے کفارہ ہیں, ہمارے لیے گویا کہ فدیہ ہیں, یہ ہم نہیں کر رہے, ہمارا کام تھا, ہم نے کرنا تھا, ہماری جگہ پہ یہ کر رہے ہیں, تو ان کو آپ دعائیں دیں. جب بھی یہ ملیں ان کو دے نہیں کچھ, یہ نہیں کہتا میں کچھ بھی نہ دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو. ہمدردی میں کوئی کچھ نہ دے ان بچوں کو. یہاں ایک بزرگ تھے, میرے ساتھ ان کا اصلاحی تعلق بھی تھا, فوت ہو گئے, بزرگ تھے. وہ جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے آتے تھے تو کبھی کبھی وہ بڑے خوش ہوتے تھے ان سے. پھر جب بچے ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ چپ کر کے میرے پاس آتے, کہتے ہیں جی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے یہ بچے پیسے لیں, اگر میں ان کو دے دوں تو کہیں ان کی عادت خراب نہ ہو جائے. میں ان کے اس جملے سے بہت خوش ہوتا تھا. مجھے کہتے تھے آپ نے انکار بھی نہیں کرنا, بس یہ چپ کر کے لے لو, ان بچوں کو کوئی چیز لے کے دے دینی. اب یہ تربیت ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, ماں باپ سے دور یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ ان کی تربیت کریں, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک صاحب میرے پاس ہے, کہتے ہیں جی آپ یہ کفالتی پیکج وہ کرتے ہیں, ایک بچہ میرے حوالے کر دیں, اس کو کہہ دیں جو ضرورت ہو مجھ سے مانگے. میں نے کہا نہیں جی. کہا میں اس کی ساری ضرورت پوری کروں گا. میں نے کہا نہیں جی, آپ کیا لگتے ہیں اس کے, آپ ایسے دے دیں اس کو پتہ بھی نہ چلے, ہم اس پر خرچ کریں گے جو اس کی ضرورت ہوگی. نہیں جی ہم کریں گے. اس نے کہا میں آپ کو دیتا نہیں. میں نے کہا میں لیتا نہیں آپ سے. اس طریقے پر اگر آپ نے کسی بچے کو دیا اور مجھے پتہ چل گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں, ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے. اگر ایک بندہ آ کر کے دے گا تو اگلے دن پھر وہ دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے وہ تو غریب بچے ہیں. ہم نے ان کو بھکاری نہیں بنانا. کسی بچے کو آج تک میں نے نہیں کہا کسی سے کچھ مانگو. یہاں بھی مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہمارے بچے نے صندوقڑی نہیں اٹھائی تاکہ ان کا مزاج خراب نہ ہو. یہ مستقبل میں دین کے خادم بننے والے ہیں, پتہ نہیں ان میں سے کون کون اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا لہا سبعۃ ابواب, جہنم بڑی سخت جگہ ہے, اس کے 7 دروازے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ جنت کا ذکر بھی ضرور فرماتے ہیں. آگے فرما دیا ان المتقین فی جنات وعیون, فرمایا کہ جنات عیون جو ہے جنت میں بڑے چشمے ہوں گے, وہ متقین کے لیے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین, وہ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے. اس سورہ مبارکہ کو حجر کہتے ہیں چونکہ یہ قوم سمود کا علاقہ تھا, اہل حجر ان کو کہا جاتا ہے. چونکہ قوم سمود کا یہاں واقعہ اللہ تعالیٰ پھر ذکر فرما رہے تھے اور ان کا انجام بھی, اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں آ گیا, اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام حجر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اس میں ان کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی. والقرآن العظیم, فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے, اس کو بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. یاد رکھیں سورہ فاتحہ یہ پہلے سپارے کا جز نہیں ہے. اگر اس کو پہلے سپارے کا جز کہا جائے تو پھر یہ صرف پہلے سپارے کا خلاصہ ہوگا. نہیں, یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. دوسرے پارے کا بھی خلاصہ ہے, تیسرے پارے کا خلاصہ بھی اسی میں ہے. اس لیے یہ پورے قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے, صرف پہلے پارے کے ساتھ نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین, اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں, آپ کا جو استہزاء کرتے ہیں, ہم ان کو کافی ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 15 بدبخت ایسے تھے, اور دوسری حدیث ابن عباس میں آتا ہے 5 افراد ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا اور ایک ایک شخص ان میں سے عبرت کا نشان بن گیا. کسی کے ناک میں گویا کہ کینسر ہوا اور وہ اتنی ذلیل ہو کے مرا جس کی کوئی انتہا نہیں. کسی کے گھٹنے میں, کسی کے ہاتھ میں, کسی کی آنکھ میں, کسی کے پاؤں میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بس ایسے ایک اشارہ کیا اور پھر وہ پھڑک پھڑک کے ذلیل ہو کر کے مرا. فرمایا انا کفیناک المستہزئین, یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے, بہت بڑا حوصلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرنے والے ہیں
استہزاء اور مذاق اڑانے والے ہیں ان کا حشر قیامت تک وہ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے۔ اس کی مثالیں 15 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، ان کا حشر انسانیت کے سامنے ہے۔ اور پھر ان کا تعاون کرنے والے جو نبی کے گستاخ ہیں ان کا حشر اور انجام بھی بہت برا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں سے ایک شکایت ہے، کچھ عرصہ پہلے میں جمعہ میں بھی عرض کر چکا ہوں، میری درخواست یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدبختوں نے استہزاء کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ کلمات کہے، کسی صحابی نے اس کو نقل نہیں کیا، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور آج ظلم یہ ہے وہ گستاخی کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان اس کو پھیلاتے ہیں، بھئی انہیں یوں کہا اور یہ کیا وہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے، کوئی بات نقل کرتے ہوئے بھی کہہ دوں میں۔ مسلمانوں کو چاہیے ایسی باتوں کو شیئر نہ کریں، آگے نہ پھیلائیں، اس کو دفن کر دیں، البتہ اگر اس کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، نہیں اللہ تعالی سے دعا کریں۔ اور سب سے بڑا انتقام ان ظالموں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اپنے اندر پیدا کر لیں، اس سے بڑا انتقام۔ آپ داڑھی رکھ لیں وہ ذلیل ہو کر مر جائیں گے۔ اچھا ہم نے یہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، مقصد تو یہی ہے نا، اور ان کی حالت یہ اور قریب ہو گئے، نمازوں میں اضافہ ہو گیا، داڑھیوں میں اضافہ ہو گیا، مصنون لباس میں اضافہ ہو گیا، بس اس سے وہ پھڑک کے مر جائیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً ہے، تو اس محبت کا اظہار آپ اس طرح کریں تاکہ ان گستاخوں کو جواب مل جائے، اور اس سے بہتر جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ نحل اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، چونکہ ان کا تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے یہ جو شہد کی مکھی ہے، انسان اس کو دیکھے اور عبرت پکڑے، یہ کیسے گھر بناتی ہیں۔ ان کے جو کمرے ہیں، رہائش کے کمرے الگ ہیں اور جناب ملاقات کے کمرے الگ ہیں، اور ان کا پورا نظام ہے۔ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام یعصوب ہے، جو شہد کی مکھی باہر جاتی ہے اس کو ہدایات دی جاتی ہیں، کون سے پھل اور پھول سے تم نے رس چوسنا ہے، کس کے قریب نہیں جانا۔ جب وہ مکھی واپس آتی ہے تو اس کی پوری تلاشی ہوتی ہے اور پورا اس کا نظام چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے منہ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک پورا جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے یہ جو چھتا ہے کمرے بنائے جاتے ہیں، ہزاروں کمرے ہوتے ہیں، فرمایا مسدس شکل میں ہوتے ہیں، اگر پیمانہ لے کر آپ ان کو دیکھیں تو ذرا برابر بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، اتنی تکنیک اور اتنے انداز سے وہ بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ذرا اس پر آپ غور تو کریں۔ ان کے ہاں اگر کوئی غلط کام کر کے آ جائے تو وہاں عدالت کا نظام ہے، فیصلہ ہوتا ہے، پوری بات سنی جاتی ہے، شہادت ہوتی ہے، اور پھر وہاں قتل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کو 2-4 مری ہوئی ملیں گی، ان کے بڑوں نے ان کو مارا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، تفسیر میں لکھا ہے، جس پھول پر ایک مکھی جا کر رس چوستی ہے، وہ جب وہاں سے اٹھتی ہے تو وہاں ایک خاص نشان لگا کے آتی ہے، دوسری مکھی وہاں جا کر نہیں بیٹھے گی تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب الفاظ ہیں، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، لوگوں تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی عبرت ہے اگر سمجھو تو۔ نسقیکم مما فی بطونہا، تم فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان پر غور کرو ذرا، یہ گھاس کھاتے ہیں اور ان کے اندر کیا نظام ہے، خون ہے اور پھر گوبر ہے، گندگی ہے، ان سب چیزوں کے اندر سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کون بنانے والا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اس شہد کو دیکھو اور ان جانوروں کے دودھ کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بے شمار جانوروں کا ذکر فرمایا دیکھو کتنے جانور ایسے ہیں جو تمہارے لیے سواری کا کام دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جو تم کھاتے پیتے ہو، اور کتنے جانور ایسے ہیں جو بار برداری کا کام دیتے ہیں، ان پر تم بوجھ لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ذکر فرما کر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو وہ جانور ہو کر مخلوق، اس مخلوق کو دیکھو وہ کتنا
طاقتور ہونے کے باوجود تمہارے تابع اور مسخر ہے، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تم ان کو شمار میں بھی نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو ہمیں جھٹلانے والے ہیں ان کے انجام پر بھی ذرا غور کرو اور دیکھو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور آج بھی ہجرت موجود ہے، ہجرت آج گناہوں سے بچنے کا نام ہجرت ہے، گناہوں سے بچیں، اور اگر کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو صبر کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ذکر فرما دی، فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں بیٹے ہمارے لیے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اپنی ان کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کافر لوگ کہتے تھے، اس کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک بری عادت کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، اذا بشر، جب ان کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے، حالانکہ یہ خوشخبری ہے، بالانثى کہ تمہارے گھر میں بیٹی آ گئی، ظل وجهه مسودا، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وهو کظیم، اور غصے ہو جاتے ہیں، کس پر؟ بیوی پر، اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں، بیٹا یا بیٹی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیوی پر غصے ہو جاتے ہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، حالانکہ ان کو جو بشارت ملی ہے ان کو تو باہر نکلنا چاہیے، یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر یہاں وہ واقعات بھی علماء نے ذکر کیے ہیں، بدبخت لوگ جو کافر ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور پھر افسوسناک بات یہ ہے ولادت کے فوراً بعد نہیں، 6 سال تک اس کو پالتے تھے، جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کو کہتے تھے چلو، وہ چلتی، پہلے سے گڑھا کھودا ہوا ہوتا تھا، اس کو کہتے بچی دیکھو اندر کیا ہے، وہ جھانکنے لگتی تو اس کو دھکا دیتے تھے اور پھر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ یہ ظلم وہاں ہوتا تھا، اور اس ظلم کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں جو رویے ہیں یہ یوں سمجھو کہ اس سے کم نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فرمایا کہ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، اس کے دادا تھے ساسا اس کا نام تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں کمال تھا اس کا، وہ جہاں پتہ چلتا کہ بچی ہے اور اس کو وہ زندہ دفن کرنے کے ارادے میں ہے تو ان کو بہت سارے اونٹ بھجواتا تھا، کہتا ہے اس بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو۔ فرزدق جب مسلمان ہوا تو وہ اپنے دادا کے اس کارنامے کو اپنے اشعار میں ذکر کرتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ دیکھو جی میرے دادا نے یہ بڑا کام کیا، اور واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم، یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا تاکہ سارے مسائل اور احکام کھول کھول کر آپ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں، بتا دیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لباس کی نعمت ہے اور اسی طرح گرمی اور سردی میں جو چیزیں ہم پہنتے ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل تلاوت ہوگا۔ آخری آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا نزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا، ہر چیز واضح ہے۔ لتبین للناس، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے ان کو بیان کر دیں اور بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق